اور دوسری چیز رمضان المبارک کی جو اہم عبادت ہے، جس کے بارے میں کل کے سبق میں آخری کلپ میں آپ کے سامنے بات پیش کی گئی تھی، لیکن ہمارے بعض احباب نے کہا تھا کہ اس میں آواز صاف نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس میں سے بعض باتیں اور کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کی اہم عبادتوں میں سے رمضان المبارک کی انفرادی شان جو روزہ ہے، اس کے علاوہ اور ایک جو خصوصی اور امتیازی شان ہے رمضان المبارک کی، وہ تراویح کی نماز ہے۔ تو لہٰذا تراویح کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اس حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ثواب کو طلب کرنے کی امید اور نیت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی، غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پھر اگلے جملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، جو ایمان کے حالت میں اور ثواب کی نیت سے رات میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ فرمایا معاف کر دیے گئے، یعنی تحقیق یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اگر واقعی دل میں توبہ اور ندامت کے ساتھ اگر کوئی توبہ بھی کر لیتا ہے تو ضرور بے ضرور ہمیں رمضان المبارک کی ان مبارک ایام میں یہ امید اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بہرحال یہ جو رات کو قیام کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت بیان فرمائی، یہ اس شخص کو انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی جو ان راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ اس وقت گھروں میں تراویح ادا کریں گے، تو اس لیے ہم تراویح گھروں میں کیسے ادا کریں اور کون تراویح کی امامت کرے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 باتیں رکھی جا رہی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز، تراویح کی امامت کون کرے؟ اس سے پہلے تراویح کی حیثیت کیا ہے؟ علماء نے فرمایا فقہ حنفی کے نزدیک تراویح سنت مؤکدہ ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر بھی۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ عموماً ہماری مستورات کو اس بات کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری مستورات کھانا پکانے میں مشغول رہتی ہیں، تھکان ہو جاتی ہے، افطاری کی تیاری میں رہتی ہیں، تو بعض مستورات جو جانتی ہیں وہ بھی کوتاہی کر دیتی ہیں، اور اکثر و بیشتر مستورات کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی تراویح پڑھنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم تراویح جب گھر میں پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری مستورات کو بھی ہم ساتھ میں لے کر تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو بہرحال تراویح کی امامت کون کرے؟ تو سب سے پہلی چیز، اگر ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے اور بالغ ہے، اگر
ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے، بالغ ہیں، تو سب سے پہلے انہی کا حق بنتا ہے کہ وہ تراویح کی امامت کریں اور تراویح کے اندر پورے قرآن پاک کو پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ جن کو قرآن پاک یاد ہے ان کے لیے تو کوئی مذائقہ نہیں، تراویح کے اندر انشاءاللہ وہ آسانی کے ساتھ پورا قرآن اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو سنا سکتے ہیں۔ اور جن کا قرآن تھوڑا کچا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن چانس ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم رمضان المبارک کے ان ایام میں، چونکہ ہم باہر جانا نہیں ہے، ہمیں کوئی باہر کا کام کاج نہیں ہے، اطمینان سے اللہ کے کلام کو پورے دھیان کے ساتھ، پورے دل کو فارغ کر کر یاد کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ ہمیں قرآن پاک یاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ قرآن پاک کا خصوصی تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کو اتارا گیا۔ چونکہ رمضان کو قرآن پاک سے کنیکشن ہے، اس لیے اس رمضان کی مبارک ایام اور مبارک راتوں کی برکت سے قرآن پاک جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو حفاظ کرام جن کا قرآن تھوڑا سا کچا ہو گیا ہے، وہ محنت کر کر یاد کریں اور قرآن پاک کو تراویح میں سنائیں۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے لیکن اللہ کی توفیق سے ان کو کچھ پارے یاد ہوئے ہیں، انہوں نے محنت کی تھی، یا کسی زمانے میں مدرسے میں پڑھتے تھے یا ابھی پڑھ رہے ہیں لیکن پورا حافظ تو نہیں ہے، چند پارے حفظ کر لیے ہیں، ان کے لیے بھی ایک گولڈن چانس اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے ان پاروں کو تراویح میں سنا سکتے ہیں دوبارہ یاد کر کے۔ اور اسی طرح اگر ایسے احباب بھی گھر میں موجود نہیں ہیں تو جن کو قرآن پاک سب سے زیادہ یاد ہے، اور بعض وہ احباب ہمارے ہیں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت سے اللہ رب العزت اس مبارک محنت کی حفاظت فرمائے، اس مبارک کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اکابرین کی حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائے، شرین کی شرارت سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت سے بعض احباب کو حفظ قرآن کا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن ان کو موقع نہیں ہوتا قرآن پاک یاد کرنے کا، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چانس عطا فرمائی ہے کہ وہ اس رمضان المبارک کے اندر ایک سوئی کے ساتھ کچھ قرآن یاد کر سکتے ہیں، اور اس یاد کیے ہوئے قرآن پاک کو آپ تراویح میں پڑھا سکتے ہیں، تراویح میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کم از کم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بڑی بڑی صورتیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اور سورۃ الرحمن ہے، اور سورہ ملک ہے، اسی طرح اما پارے کی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آپ ان کو یاد کر کر تراویح میں سنائیں انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر بدلہ، بہت زیادہ اپنے کلام کی برکت سے اس رمضان مبارک کے مہینے میں نوازیں گے انشاءاللہ۔ اور ایسا بھی موقع نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم علم ترا سے 10 صورتیں ہیں، 20 رکعت پڑھنا ہے، شروع کی 10 رکعتوں میں علم ترا سے سورۃ الناس تک ہم تلاوت کر لیں، اور پھر بقیہ پھر 10 رکعتوں میں پھر علم ترا سے شروع کر کر سورۃ الناس تک 10 رکعت پوری کر لیں، انشاءاللہ یہ ہماری 20 رکعت تراویح پوری ہو جائے گی۔ یہ تراویح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تراویح پڑھنے اور ایک تراویح کا طریقہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن چونکہ سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے اور بعض احباب پہلی مرتبہ انشاءاللہ تراویح پڑھائیں گے، اس لیے دوبارہ آپ کے سامنے سبق دہرا دیا جاتا ہے کہ تراویح کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے، چونکہ گھروں میں تراویح پڑھنا ہے، انشاءاللہ کوئی یہ چانس نہیں ہے کہ ہماری عشاء کی نماز رمضان مبارک جیسے برکت والے مہینے کے اندر باجماعت پڑھنے سے ہم محروم ہو جائیں، انشاءاللہ ایسی تو امید نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی تراویح، اگر کسی کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے تو پہلے وہ عشاء کی نماز ادا کرے،
پھر سنت ادا کرے، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو۔ بہرحال عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد سنت ادا کر لی جائیں، اور اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نفل کا بدلہ فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، تو سنت کے بعد 2 رکعت نفل بھی اہتمام سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی نیت کرتے ہوئے آپ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح کی نماز ادا کرنے کی نیت کریں، اور پھر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت تراویح ہو گئی، پھر 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے استراحتاً بیٹھ جائیں، یہ سنت ہے۔ اور اس وقت میں آپ کیا کریں؟ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ جو دعا منقول ہے، یہی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور تسبیح و تحمید بھی کر لے سکتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور اعمال بھی، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں وہ بھی کر لے سکتے ہیں، یا پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ تھوڑی دیر تک، تھوڑی لمبے وقت تک آپ تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ مزے لے کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ 4 رکعت کے درمیان تھوڑی دیر چائے نوشی کر لیں، کچھ ٹھنڈا گرم کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی کوئی مذائقہ نہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال 4 رکعت یہ 4 رکعت کا ایک تراویحہ ہوتا ہے، 5 تراویحیں آپ ادا کریں گے، 20 رکعت ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 3 رکعت واجب الوتر باجماعت ادا کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز باجماعت ادا کرنا ہی افضل ہے، اس لیے مساجد کے اندر تراویح کے بعد ائمہ اکرام حفاظ عظام جو ہے 3 رکعت وتر باجماعت ادا کیا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز میں تاخیر سے پہنچے، عشاء کی نماز پڑھی، اس وقت تک امام صاحب اور دوسرے ساتھی جو ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سنت پڑھ کر تراویح شروع کر دیے، تو آپ فوراً تراویح میں شریک ہو گئے، چونکہ آپ کی سنت باقی ہے، تو اس لیے اگر آپ کی سنت باقی رہنے کی وجہ سے آپ تراویح ختم ہونے کے بعد 2 رکعت سنت ادا کر لیں، اس کے بعد تراویح وتر کی نماز انفرادی ادا کریں، اس وقت آپ کے لیے وہی بہتر ہے۔